السلام علیکم ناظرین، سمارٹ ٹی وی میں خوش آمدید۔ کلام باہو کی 10ویں قسط کے ساتھ میر محمد امین ایڈوکیٹ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے 9 اقصاعات آپ دیکھ چکے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ہماری کوشش پسند آئی ہے تو پلیز اپنے قیمتی کمنٹ سے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پڑھیوں پڑھ حافظ ہویوں، نہ گیا حجابوں پردہ ہو، پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویوں، پر طالب ہویوں زردہ ہو، 100,000 کتاباں پڑھیاں، ظالم نفس نہ مردہ ہو، باج فقیراں نہ کسے مارے باہو، اے ہو چور اندردہ ہو۔ ماشاءاللہ، بہت ہی اچھا کلام ہے۔ سلطان باہو فرماتے ہیں، اللہ پڑھیوں پڑھ حافظ ہویوں، نہ گیا حجابوں پردہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدا خدا کر کے قرآن کے حافظ ہو گئے مگر پردہ اور حجاب نہ گیا۔ حافظ قرآن ہونا بڑی بات ہے اور حافظ کے لیے شکر کا مقام ہے، مگر صرف اس بات سے دل کی صفائی نہیں ہوتی۔ نہ گیا حجابوں پردہ ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ تعلیمی اداروں سے اسناد لے کر پرانے زمانے کے لوگ قاضی یا دربار کے پیشکار یا میر منشی بن جایا کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں لوگ اسناد لے کر جج، سیکٹری، بیوروکریٹس، اے سی، ڈی سی، کمشنر اور اس طرح کے عہدوں پہ، سب کا مقصد ایک ہوتا ہے کہ دنیا کی دولت اور دنیا کی آبرو ہاتھ آ جائے اور گھر میں روپے پیسے کی ریل پیل ہو۔ سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے اندر سے شر کے عنصر کو ختم کرے یا کم از کم اس کو مغلوب کرے۔ یہ کام ہزاروں لاکھوں کتابیں پڑھنے سے نہیں ہوتا۔ بہت پڑھا لکھا ہونے کے باوجود اس کے اندر شر کا جذبہ زندہ اور بیدار رہتا ہے۔ جب اس کی کوئی خواہش ابھر کر سامنے آتی ہے تو وہ اسے جائز اور ناجائز طریقے سے پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جن لوگوں نے انگریز ماہر نفسیات مسٹر فرائیڈ کی نفسیات کا مطالعہ کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ انسان کی ایگو جو انا ہے وہ اندر ہی اندر کیا کیا روپ اور بہروپ اختیار کرتی ہے، حتیٰ کہ آدمی خود بھی بے خبر ہوتا ہے، وہ خود بھی اپنے آپ میں دھوکے میں پڑا ہوتا ہے۔ اگلی لائن میں آپ فرماتے ہیں، پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویوں، پر طالب ہویوں زردہ ہو۔ عالم فاضل بن گیا، بے شمار کتابیں پڑھ لی، لیکن دولت کی ہوس باقی ہے، مال و زر چاہتا ہے، جبکہ طالب حق کی پہچان یہ ہے کہ وہ مال و دولت سے بے نیاز ہوتا ہے۔ اس کی ترجیحات میں مال و دولت نہیں، آخرت کی کامیابی ہوتی ہے۔ اگر اس کے دل میں مال و زر کی طلب ہے تو وہ گفتار کا غازی ہے، کردار کا نہیں۔ اسی کو حضرت علامہ اقبال نے یوں بیان کیا ہے، صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار۔ وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، وہ جس کی رگ و پے میں فقط مستی کردار۔ تیسری لائن میں آپ فرماتے ہیں، 100,000 کتاباں پڑھیاں، ظالم نفس نہ مردہ ہو۔ نفس کو مارنے کے لیے کتابوں سے مدد ضرور ملتی ہے، مگر اسے زندہ اور باقاعدہ حاضری دے کر کسی مرشد کی صحبت میں بیٹھ کر جذبہ خیر کو ہی تقویت ملتی ہے۔ اس کے نفس کے بیگ لگام گھوڑے کو مرشد کی ہدایت کی مدد سے ہی قابو کیا جا سکتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ پیر کی مدد کے سوا کوئی شیخ نفس کو نہیں مار سکتی۔ نفس کو مارنے کے لیے پیر کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو، اسی سے نفس قابو میں آئے گا، محض کتابیں پڑھنے سے نہیں۔ اور آخری لائن میں آپ فرماتے ہیں، باج فقیراں نہ کسے مارے باہو، اے ہو چور اندردہ ہو۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے انسان کی ایگو کو، انسان کی انا کو اندر کا چور کہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس اندر کے چور کو فقراء ہی مار سکتے ہیں۔ یہ اندر کا چور اکساتا ہے، بغاوت پہ اکساتا ہے، آمادہ کرتا ہے بچوں کے ذریعے، بیوی کے ذریعے، مگر طالب حق اسے مار دیتے ہیں، اس کے مکر و فریب میں نہیں آتے۔ وہ بیوی بچوں کی خواہشات اور ضروریات کو قربان کر دیتے ہیں۔ خلیفہ
عمر بن عبدل عزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ وقت ہیں، صبح عید ہے، آپ کی بچیاں آپ کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ابا جان صبح عید ہے، سب لڑکیوں نے نئے کپڑے بنوائے ہیں، ہمارے کپڑے کہاں ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں کوشش کرتا ہوں۔ آپ بیت المال کے خزانچی کے پاس جاتے ہیں اور کہا کہ صبح عید ہے، میری بیٹیاں نئے کپڑے لینا چاہتی ہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کیا مجھے کچھ پیسے بطور قرض مل سکتے ہیں؟ میں بہت جلد یہ قرض لوٹا دوں گا۔ خزانچی کہتا ہے میں قرض تو آپ کو دے دوں، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ یہ قرض اتارنے تک زندہ رہیں گے؟ اگر قرض کی حالت میں وفات پا گئے تو میں قرضہ کس سے واپس لوں گا؟ یہ بیت المال ہے، یہ رعایا کی امانت ہے، کیا اس میں خیانت نہ ہوگی؟ آپ آنکھوں میں آنسو لیے واپس آ گئے اور گھر آ کر بیٹیوں کو روتے ہوئے بتایا کہ میں نے کوشش کی، کامیاب نہیں ہو سکا، مجھے معاف کر دینا، میں تمہاری خواہش پوری نہیں کر سکا، تم پرانے کپڑوں کے ساتھ ہی عید منا لینا۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اندر کے نفس کو مارا ہے، اندر کے چور کو مارا ہے۔ یہ تھا ناظرین آج کا کلام باہو۔ آئیے آج کے اس خوبصورت کلام کو قاری عمر افضل حیدری صاحب سے سنتے ہیں، تو آئیے قاری صاحب سے یہ بند سنتے ہیں۔ اللہ پڑھو پڑھ حافظ ہو نہ گیا حجابوں پردہ پڑھ عالم فاضل ہو پر طالب ہو زردار کتاباں پڑھیاں ظالم نفس نہ مردہ باج فقیراں کسے نہ ماریا اے ہو چور اندر ہو